بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، اس وقت میں موجود ہوں یہ سیر مدارپور کا یہ علاقہ ہے، اور آج یہاں پہ جماعت اسلامی آزاد کشمیر کے زیر اہتمام جو ابھی حال ہی میں ایک نئی تنظیم سازی ہوئی ہے، اس تنظیم سازی کے حوالے سے ایک تعارفی پروگرام تھا، اور آنے والے دنوں میں جو تنظیم نو ہونی ہے اس حوالے سے یہاں ایک پروگرام رکھا گیا تھا، جہاں پہ جو لوئر بیلٹ ہے حلقہ نمبر 1 کا، وہاں سے بہت سارے تنظیمی ساتھی جن کا جماعت اسلامی کے ساتھ تعلق تھا وہ یہاں پہ موجود تھے۔ آج میں بات کرنا چاہوں گا جماعت اسلامی کی تنظیم نو کے حوالے سے، اور جو حال ہی میں باڈی جو منتخب کی گئی ہے اس حوالے سے کہ جماعت اسلامی آنے والے دنوں میں جو نئی تنظیم سازی اور تنظیم نو کا جو پروگرام ہے اس کے اغراض و مقاصد کیا ہیں، اسی حوالے سے ضلعی امیر ہیں میرے ساتھ جماعت اسلامی کے محترم نذیر احمد اصلاحی، وہ میرے ساتھ موجود ہیں۔ میں بات کروں گا سر۔ السلام علیکم۔ بہت بہت شکریہ سر، آپ نے وقت دیا۔ جماعت اسلامی کی اگر بات کریں تو آزاد کشمیر ہو، پاکستان ہو، یہ وہ واحد تنظیم ہے، واحد سیاسی پلیٹ فارم ہے، واحد جماعت ہے جو ہر کام میں، چاہے وہ سیاسی ہو، سماجی ہو، تنظیمی حوالے سے ایک بڑا منظم نیٹ ورک ہے۔ نظریات کے حوالے سے دیکھیں، سیاسی حوالے سے دیکھیں تو آج آپ کا یہ جو اجلاس تھا بالخصوص ضلع پونچھ حلقہ نمبر 1 کا اور تنظیم نو کے حوالے سے، بطور ضلعی امیر کیا کہنا چاہیں گے؟ کس طرح کا پروگرام تھا، اس کے بنیادی اغراض و مقاصد؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آج کا ہمارا جو اجتماع تھا، چونکہ جو لاہور بیلٹ ہے ہماری، جو یہاں اتنی یونین کونسلیں ہیں، ان کے حوالے سے ہم نے نئی تنظیمیں نو کرنی تھی، اور اس لیے آج کا یہ اجلاس ہم نے بلایا تھا یہاں پر، تاکہ ہم یونین کونسلیں اور پھر ہر وارڈ تک ہم پہنچیں اپنا دعوتی پیغام لے کے بھی، اور لوگوں کو بتائیں کہ جماعت اسلامی کی دعوت کیا ہے، کیونکہ جماعت اسلامی کی دعوت خالصتاً اللہ کی رضا کی دعوت ہے، اور ہم چونکہ اسلام کو کوئی 2-4 حصوں میں تقسیم نہیں کرتے، جس طرح کہا جاتا ہے کہ اکثر ایک عام صورتحال ہے کہ اسلام جو ہے نا صرف مسجد تک ہے، یا اس کو سیاست میں، اسلام نام ہی سارا سیاست کا ہے، اسلام نام ہے نظام زندگی کا، اور جماعت اسلامی یہ کہتی ہے کہ ہم اس نظام کو بدلیں گے۔ یہ جو آج ہمارے لیے مسائل و مشکلات ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے نظام کو بحیثیت اسلام اپنے اوپر نافذ نہیں کیا ہے، اور قرآن کو ہم نے محض تلاوت کے لیے یا ثواب کی خاطر اس کو ہم استعمال کر رہے ہیں، یا الماریوں میں بند کرنے، الماریوں میں بند کیے ہیں، یا کہیں قسمیں اٹھانے کے لیے اس کو استعمال کیا گیا ہے۔ قرآن تو ہے میری اور آپ کی نظام زندگی کے ہر اس بات کا فیصلہ کرتا ہے کہ جو ہم نے کرنا ہے، وہ بیت الخلاء سے لے کر بین الاقوام تک کے سارے مسائل جو ہیں اس قرآن کے اندر موجود ہیں۔ ہم نے اس قرآن سے وہ انحراف کر لیا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ثواب ضرور اس کا موجود ہے، ایک ایک حرف کا 10 نیکیاں 70 نیکیاں، اس سے بھی زیادہ اللہ دے سکتا ہے، لیکن ہم بس اسی پہ اکتفا کرتے ہیں کہ بس اتنا کام ہو گیا۔ ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ صبح ہم تلاوت کر کے نکلتے ہیں اور پھر شام کو پھر کرتے ہیں، بس ہم نے کام پورا کر لیا۔ یہ قانون کی کتاب پڑھتے ہیں ہم، لیکن معاشرے کے اندر آ کے، دکان پہ، سیاست میں، تھانے میں، کچہری میں، کالج میں، سکول میں، لین دین میں، وہاں جا کے ہم اس قرآن کے خلاف سارا کام سارا دن کرتے ہیں، اور عملی طور صبح پھر شروع کر دیتے ہیں اسی بات کو۔ ہم جماعت اسلامی یہ چاہتی ہے کہ قرآن کو سمجھا جائے اور اس پر عمل کیا جائے۔ اس وقت جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، پورا ہمارا ملک جن حالات سے گزر رہا ہے، ایک گرداب میں پھنسے ہوئے ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو بحیثیت نظام نہیں عملایا ہے۔ جس طرح ہم قرآن کو نظامی زندگی میں لائیں گے تو حالات ہمارے بدل جائیں گے، یہاں غربت نہیں رہے گی، یہاں پریشانیاں نہیں رہیں گی، یہاں انسانوں کو جس طرح تقسیم کیا گیا ہے برادری اور رنگ اور نسل میں، مذہبی لحاظ سے تقسیم کیا گیا ہے کہ یہ فلاں کی مسجد ہے، یہ فلاں کی مسجد ہے۔ میرے بھائیو، ہم تو یہ چاہتے ہیں، جماعت اسلامی کا نصب العین ہے، جس قوم کا خدا ایک ہو، قبلہ ایک ہو، کعبہ ایک ہو، رسول ایک ہو، نصب العین ایک ہو، اس کے اندر اختلاف و انتشار کی کوئی گنجائش نہیں ہو سکتی۔ ہم افراد کے لیے نہیں، بلکہ ہم اللہ کی رضا کے لیے، ہمارے نزدیک تو یہ ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے بہتر آدمی وہ ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہو۔ اس لحاظ سے جماعت اسلامی کی دعوت ہم نے جو ان حالات میں جس وقت آزاد کشمیر میں یا پاکستان میں حالات ہیں، جو مہنگائی ہے، ظلم ہے، زیادتی ہے، ناانصافی ہے، تو
ٹیکس پر ٹیکس لگائے جاتے ہیں. یہ تو ٹیکس کھانے والے وہ لوگ ہیں جو ہم پر مسلط ہیں, اور ان کو ہم چاہتے ہیں کہ جب تک ہم ان سے جان نہیں چھڑائیں گے اور ان لوگوں کو نہیں لائیں گے کہ جو اللہ کے دین کو نافذ کریں گے اور عدل و انصاف سے اور امانت داری سے کام نہیں کریں گے, تو پھر یہی صورتحال ہوگی. یہی صورتحال رہے گی. بہت شکریہ. میرے ساتھ موجود ہیں سابق ضلعی امیر محترم پروفیسر ذوالفقار صاحب. سر بہت بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا. جماعت اسلامی جہاں دینی محاذ پہ جنگ لڑ رہی ہے, وہیں پہ سیاسی محاذ پہ بھی وہ ڈے ون سے جنگ لڑتی آ رہی ہے, لیکن کیا وجہ کہ ان کو ایوان تک نہیں پہنچنے دیا جاتا, دن رات ایک یہ ہوا ہے, لیکن اس کے باوجود آپ اپنی جدوجہد جاری رکھے ہوئے ہیں. کیا کہنا چاہتے بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ, مہربانی, آپ کا بہت خوبصورت سوال ہے. بات یہ ہے میرے بھائی کہ آپ نے یہ کہا ہے کہ جماعت اسلامی کا ساتھ لوگ کیوں نہیں دیتے ہیں. تو ایک توجہ میں آپ کی دلانا چاہتا ہوں کہ یہ جس مسجد میں ہم کھڑے ہیں, یہاں اگر آپ صبح کی نماز میں آ جائیں یا عشاء کی نماز میں آ جائیں, 2 سے 3 لوگ ملیں, 2 سے 3 ہوں گے, تو مؤذن صاحب تو حی الصلاۃ حی الفلاح کی آواز تو دیتے ہیں نا. ان کی آواز پر جمعے والے دن تو 400 آدمی ہوتا ہے, مگر صبح کی نماز میں 3 آدمی ہوتے ہیں اور عشاء کی نماز میں بھی 3 آدمی. اور بعض اوقات امام صاحب یہ دیکھتے رہتے ہیں کہ کوئی آدمی آئے میرے ساتھ کھڑا ہو جائے تاکہ میں وہ فرض ادا کر لوں. جماعت اسلامی کا کام ہے اذان دینا. جی ہمارا کام ہے اذان دینا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ مؤذن ناکام ہوا ہے. ہم اذان دے رہے ہیں, کوئی ہمارا ساتھ دیتا ہے یہ نہیں دیتا ہے. لیکن یہ تو ہر آدمی تسلیم کرتا ہے نا کہ جماعت اسلامی ایک ایسی جماعت ہے جس نے تمام شعبہ زندگی میں اپنے کارنامے جو سر انجام دیے ہیں, چاہے وہ الخدمت کا شعبہ ہو, چاہے وہ قربانی ہو, چاہے وہ اصلاحی کام ہو, چاہے وہ غرباء کی مدد کرنا ہو. جی یتیموں کی کفالت ہے اور بچوں کی ہے, اس میں آغوش ہمارے ہیں, اور الخدمت فاؤنڈیشن ہے, کفالت یتیماں کا پروگرام ہے. یہ اس ہمارے حلقے میں ہم 200 یا 250 بچوں کو ہم ماہوار وظیفہ دے رہے ہیں, اور لائن نہیں لگ رہی ہے. ہر خاموشی کے ساتھ, جی خاموشی کے ساتھ ہر بچے کی والدہ کے اکاؤنٹ میں وہ پیسے سہمائی پہنچ جاتے ہیں. تو اس لحاظ سے تو ہم ٹھیک ہیں. ہم یہی کہتے ہیں کہ بھائی آئیں, آپ ہمارے ساتھ دیں. اور یہ تمام افراتفری جو مچی ہوئی ہے اس معاشرے میں, یہ ہمارا اپنا کام ہے. یہ ہم نے خود سارا کچھ یہ کریٹ کیا ہے, اور جتنا بھی ہے, اور ہم سارے لوگ اس میں شامل ہیں. ایک چیز میں اور میں اضافہ کروں گا کہ جس کو آپ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے عوام بڑے سادہ ہیں اور ان کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے, میری سوچ اس سے ذرا ڈیفرنٹ ہے. میں کہتا ہوں ہم اتنے سادہ نہیں ہیں. میں مثلا فرض کیا ہے تو میرا بل اگر بجلی کا اس وقت بھی اگر 150 یا 250 آ رہا ہے تو میں سادہ ہوں؟ نہیں, سادہ نہیں. میں بازار میں پٹرول بوتلوں میں رکھ کے بیچ رہا ہوں, اور وہ حجیرے سے اور راولہ کوٹ سے 30 روپے لیٹر جو ہے وہ مہنگا ہے, تو میں سادہ آدمی ہوں. اور میں نے اگر بھینس رکھی ہوئی ہے اور 2 کلو دودھ وہ کل دیتی ہے اور 3 کلو میں تتے پانی میں پہنتا ہوں, تو میں سادہ ہوں. اس لحاظ سے ہم سادہ نہیں, ہم سب نے مل کے اس ملک کو لوٹا ہے, اور جتنا جسی کا بس چلتا ہے وہ یہ کر رہا ہے. تو میری آپ لوگوں سے, آپ کی وساطت سے جو ہے, جو لوگ سن رہے ہیں, میں یہ کہتا ہوں کہ خدا کے بندو اپنے گھر سے اصلاح شروع کرو, اور ہر آدمی اونیسٹی سے کام کرو. قائدین پر جو ہے تنقید مت کرو کہ وہ فلاں جو ہے وہ چور ہو گیا, فلاں چور ہو گیا, فلاں چور ہو گیا, اور میرا لیڈر جو ہے وہ چور نہیں ہے, آپ کا لیڈر چور ہے. آپ کہتے ہیں نہیں میرا چور نہیں ہے, دوسرے کا لیڈر چور ہے. اصل میں ہم سارے, ہمیں توبہ کی ضرورت ہے, اور نئے سرے سے ہمیں آپ کہہ لیں اصلاح احوال کی ضرورت ہے. جب تک ہم دوبارہ اصلاح کر کے دوبارہ اسلام میں داخل نہیں ہوں گے تو ہمارے حالات نہیں بدلیں گے. ناظرین کرام, میرے ساتھ موجود ہیں نو منتخب محترم نجیب عباس قریشی صاحب. حلقہ نمبر 1 سے یہ جنرل سیکرٹری منتخب ہوئے ہیں. میں بات کروں گا سر, سب سے پہلے تو آپ کو مبارکباد, اور اس کے بعد آج جو آپ کا اجلاس ہوا, اس اجلاس کا بنیادی ایجنڈا کیا تھا, پہلا تعارفی پروگرام تھا آپ کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. لطیف بھائی بہت شکریہ, جب بھی ہم آپ کو پکارتے ہیں تو آپ ہماری طرف مثلا وقت نکال کے ہماری طرف پہنچتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. آج کا جو ہمارا پروگرام تھا یہ نیچے ویلی ہماری جو 4 یونین کونسل ہیں لوور بیلٹ کی اس حلقہ نمبر 1 کی نیچے والی جو 4 یونین کونسل ہیں ان کا نظم بنانا تھا ہم نے, جو الحمدللہ ہم نے اس میں امیر اور جنرل سیکرٹری ہم نے منتخب کر لیے ہیں. تو امید ہے کہ یہ ہمیں جو ہمارے امیر ہیں یونین کونسلز کے, وہ اللہ کے دین کے لیے انشاءاللہ کام کریں گے اور جماعت اسلامی کو آگے جو ہے نا بڑھانے کی کوشش کریں گے. جی بھائی, یہ جو آپ نے ایک تنظیم نو کی, جن لوگوں کو آپ نے عہدے دیے, بنیادی ان کے جو کام ہیں, ذمہ داریاں, وہ کیا ہوں گی؟ جی اس میں یہی ہے کہ لطیف بھائی یہ ظاہر ہے ابھی ہمارے امیر ضلع لور جو ہے نا نذیر اصلاحی صاحب نے تفصیلاً گفتگو کر لی ہے کہ ظاہر ہے ذمہ داری جو امیر ضلع کی ہوتی ہے وہی ایک چھوٹا سا جو کارکن ہے اس کی بھی ذمہ داری اتنی ہی ہوتی ہے
کہ صرف اللہ کے دین کے لیے جد و جہد کرنا، پوری زندگی جو ہے نا وہ اللہ کے دین کے لیے گزارنا، اور اللہ پاک نے جو دین بھیجا ہے اس کے مطابق ہم نے اپنی زندگی گزارنی ہے اور لوگوں تک دعوت پہنچانی ہے اللہ کے دین کی، بس یہی ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ اور جو مسائل ہوتے ہیں لوگوں کے چھوٹے موٹے مسائل، ان میں ایکٹیویٹی ہماری ہوتی ہے۔ الخدمت کی جو ایکٹیویٹی جی جی، جماعت اسلامی کے جی جماعت اسلامی کے کوئی کسی کی مثلا تحصیلوں میں آپ دیکھتے ہیں، تھانوں کچہروں میں آپ دیکھتے ہیں کہ ہماری کیا صورتحال ہے، تو اس میں علاقے محلے میں اگر کوئی یتیم ہے، کوئی نادار ہے، اس کی مدد جی جی بالکل یہی چھوٹے موٹے بس ہمارے کام ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور ظاہر ہے ہمارے پاس ابھی تو اس طرح کا کوئی نظام نہیں ہے یا حکومت نہیں ہے کہ ہم اپنی وسعت کے مطابق مثلا ہم جو بھی ہوتا ہے ہم سے وہ الحمدللہ ہم کرتے ہیں۔ بہت شکریہ۔